محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر ہدیہ درود و سلام پیش کرنے تو بعد انتہائی واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، شفقت کے لائق بچوں، احترامات لائق ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، اگر آواز سن رہی ہیں تو سب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھ سے قبل قبلہ پروفیسر صاحب بہت خوبصورت انداز میں گفتگو فرما رہے تھے۔ میں نے گزارش کی کہ مجھے پرچی بنا کر دیں سٹیج پہ کون کون جلوہ فروز ہے، تاکہ میں ان کو نیاز مندی کے لیے کچھ گزارش کر سکوں، تو وہ نہ ہو سکا، مگر میں جن کو جانتا ہوں وہ حضرت علامہ مولانا سید زین العابدین شاہ صاحب دامت برکاتہ عالیہ اور دیگر بزرگ کافی سارے بیٹھے ہیں۔ میری نالاکی ہے کہ میں ان کے ناموں سے واقف نہیں۔ اللہ آپ کو برکتیں دے، آپ کے سائے سلامت رکھے، آپ کے وجود ہی مبارک ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جہاں بیٹھ جائیں، وہاں ایک بورڈ کے نیچے بیٹھ جائیں، وہاں اللہ مدرسے بنا دیتا ہے۔ تو یہ نوجوان مفتی صاحب، اب ان کا بھی نام میں بھول گیا ہوں، راشد صاحب، یہ چھوٹے سے بچے مغل چک میں ہم آتے تھے، اللہ نے ان کو عزتوں سے نوازا ہے۔ خوشامد حرام ہے، میں نہیں کر رہا، مگر ایسے مائیں لال روزانہ نہیں پیدا کرتی۔ دل کا درد ہے، لگن ہے، محبت ہے، پیار ہے۔ تو میں اب طالب علم ہوں، آپ سے مخاطب ہوں کہ یہاں کیا بن رہا ہے؟ ایک مدرسہ بن رہا ہے جس میں پڑھایا جائے گا قرآن، ٹھیک ہے؟ یونیورسٹیاں بنتی ہیں، سائنس پڑھی جاتی ہے، انجینئر بنتے ہیں، کوئی ادارہ ڈاکٹر بناتا ہے، کوئی انجینئر بناتا ہے، مختلف ادارے ہیں، مختلف چیزیں ہیں، ان کا اپنا سوچ ہے کہ ہم نے کیا بنانا ہے۔ یہاں کیا بنے گا؟ یہاں وہ بنے گا کہ جو پڑھنے کے لیے آئے گا۔ دیکھو مکتوبات شریف میں امام ربانی مجدد الفسانی آپ اس حدیث کو نقل فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا میرے دین کا عالم اگر قبرستان سے گزر جائے تو اللہ 40 دن کے لیے قبروں سے عذاب کو ہی اٹھا دیتا ہے۔ اور طالب علم کے لیے بھی یہی فرمان ہے۔ طالب علم اور جو علم کی طلب میں مرا، یہ تو ہیں، ان کو تو شان اللہ نے عطا فرمائی علماء کرام کو، مگر جو طالب علم پڑھنے آئے گا نا، اس کی شان یہ ہے کہ اگر علم کی طلب میں مر جائے تو شہادت کے درجے پہ فائز ہوتا ہے، وہ شہید۔ اور وہ جن کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں۔ حقیر جانا علماء کو، حقیر جانا دین کی تعلیم کو۔ تیرا MBBS ڈاکٹر مر گیا، ڈگری ختم، انجینئر مرا، ڈگری ختم، جتنے مرضی عہدے ہیں قبر سے باہر ہیں۔ یہ نبینا بچہ بھی جو قرآن کا حافظ، حالانکہ بڑا خوبصورت نوجوان ہے نا، وہ نبی کے نام پہ دو نا، اس کو دین سکھاؤ نا، پھر کہتے ہو دین پہ بہار نہیں۔ دین پہ تو بہار آئے گی جو یہ ڈاکٹر بنے گا، یہ وکیل بنے گا، یہ انجینئر بنے گا۔ ارے انہوں پولیو دے قطرے نہیں سن پہ آئے، یہ مولوی بنے گا۔ خدا کے لیے دین پہ بہار کیسے آئے گی جب اپنے جگر کے ٹکڑے مصطفیٰ کے دین کو نہیں دو گے؟ تو کیسے آئے گی؟ اگر زمیندار ہو، امیر آدمی ہو، اسے یہ نہ ہو کہ حاجی صاحب کی تعریف کروں گا تو 1000 روپیہ میری جیب میں ڈالیں گے، تو پھر دیکھو منبر پہ بہار کیسی آتی۔ اس کی ضرورت ہے۔ امیر اپنے بچوں کو اس طرف لاتے ہی نہیں، مگر قربان جاؤں وہ پڑھانے والے کیسے تھے، پڑھنے والے کیسے تھے۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، آپ کا مدرسہ ہے، باہر ایک لڑکا جس کی ماں نے اس یتیم بچے کو لانڈی کی دکان پہ کپڑے دھونے والے، استری کرنے والے کے پاس شگرد ڈال دیا۔ وہ بچہ پیاس والا تھا، محبت والا۔ یہ والدین کو دیکھنا چاہیے کہ ہمارا بچہ کیسا ہے۔ وہ گزرتا نا تو بچوں کو ہل ہل کیسے پڑھتے ہوئے دیکھتا، اور اس کا دل تڑپتا کہ کاش میں بھی طالب علم بنوں، تو انتظار کرتا رہتا۔ تو ایک دن امام صاحب کی نظر پڑ گئی، ایک دن بھی دیکھا، 2 دن بھی دیکھا، پھر اشارہ کیا، کہا بیٹا آپ پڑھنا چاہتے ہو؟ کہا جی حضور پڑھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا اچھا پھر آ جایا کرو۔ کہنے لگا امی نے وہاں ڈالا ہوا ہے۔ کہا کوئی بات نہیں، آ جایا کرو۔ آگے مہینہ گزرا، ماں نے کہا وہ 3 روپے اس نے کہا تھا دوں گا، تو تنہا نہیں آئی۔ کہا امی تنہا تو وہی دے گا نا جو مجھے پڑھاتا ہے۔ تو ماں نے کہا سچ بتا کیا ہے؟ کہا مجھے مدرسے میں داخل ہوں۔ کہا وہ مولوی تے میرا تے منڈے دا بیڑا ہی گرک کر چھڑی۔ یہ زمانہ ہے آج۔ وہ ماں آئی، مولوی میرا منڈا خراب کر چھڑی، میں نے تو اس کو، میری یتیم بچیاں ہیں، گھر کا خرچہ کیسے چلے گا؟ امام صاحب سے جھگڑنے لگی، سخت جملے،
نشتر کی طرح لگتے ہوئے چبلے جملے. آپ نے فرمایا ماں تیرے گھر کا خرچہ کتنا ہے؟ کہتی ہے اس نے کہا میں نے فل زیادہ بتایا 40 درہم یا دینار. آپ فرمانے لگے آنا نہیں پڑے گا، یکم سے پہلے پہلے مل جایا کرے گا. وہ اس کو خرچہ دیتے رہے، بچے کو پڑھاتے رہے. ایک دن پوچھتی ہے یہ بنے گا کیا؟ آپ نے فرمایا جو ایسی اس کو سمجھ تھی ویسا آپ نے جواب دیا. کہا یہ بادشاہ کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائے گا. بچے کا نام ہے امام مالک. ایسے نہیں بنتے، یہ ہیں جو ہیروں کو تراشتے ہیں. امام صاحب کے پاس پڑھتے رہے اور پھر آخر وہ وقت آیا، چیف جسٹس لگایا ہارون رشید نے، اور پھر بیٹھے ہیں تخت پہ. تو بادشاہ نے کھانا آیا، اس کی بیگم نے کھانا بھیجا تو حلوہ تھا. تو بیٹھ کر نیچے بادشاہ بھی دونوں تخت پہ کھا رہے ہیں. ماں ملنے کے لیے آئی. ماں نے جب دیکھا تو چیخیں نکل گئیں. کہنے لگے اماں کیوں رو رہی ہے؟ کہا تیرا استاد یاد آ گیا ہے جس نے زمین سے اٹھا کر تمہیں آسمان کی بلندیوں پہ پہنچا دیا ہے. یہ وہ علم جو تمہیں عزت دیتا ہے، یہ وہ علم جو تمہیں وقار دیتا ہے، یہ وہ علم. آج مولوی سے عالم دین فوت ہو جائے، اس کا جنازہ دیکھو، اس کی چارپائی کو چومنے والے لائنیں بنا کر لوگ کھڑے ہیں. اس طرح محبت کرتے ہیں اس دور میں بھی، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور یہ دین کی ساری برکتیں ہیں. ہاں ہمارے اندر کمی پیشیاں ہیں، مگر مجھے بتاؤ اگر کسی آدمی کو کپڑا خریدنے گیا ہے، کپڑا اچھا نہیں ملا، اس نے کپڑا خریدنا چھوڑ دیا ہے؟ اگر کسی نے مٹھائی لی ہے اس میں مکھی نکل آئی ہے رسگلے سے، رسگلہ کھانا چھوڑ دیا؟ کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ گدے پکائے ہیں ہوٹل والوں نے، کتوں کا گوشت کیا ہے؟ کبھی ایسا ہوا ہے کہ تم نے یہ کھانا گوشت چھوڑ دیا، ہوٹلوں پہ بیٹھنا چھوڑ دیا؟ نہیں نہ چھوڑتا. اگر یہ خرابیاں ہیں تو کچھ بدماش دین میں بھی گھس جاتے ہیں. سارے ایک جیسے نہیں ہوتے. ان ناپاکوں کی وجہ سے پاکوں کی توہین نہ کیا کر، برباد ہو جائے گا. ان کی صحبت میں بیٹھو، ان سے پیار کرو. تو واپڈا میں ہے تو تیرے جنازے پہ واپڈا والے آئیں گے، تو پولیس میں ہے تو تیرے جنازے پہ پولیس والے آئیں گے. اگر تو مصطفیٰ کا غلام ہے تو تیرے باپ کے جنازے کے علماء کی قطاریں لگیں گی. تیرے استاد آئیں گے جن کے وجود سی برکتوں سے تجھ پہ اللہ رحمتیں فرمائے گا. تو یہی ہے میری بات. اور آج سب سے بڑی بات ہے مدارس کے اندر بچے کو داخل کرا کے، ایک تو گورنمنٹ نے پابندی لگا دی مارنا نہیں، دوسرا استاد بھی نہیں مارتے اور باپ پرچے کراتے ہیں، باپ سزائیں دلوانے کے لیے تیار ہیں. سنو محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد صاحب رحمت اللہ علیہ، آپ کے پاس ایک اماں اپنا یتیم بچہ چھوڑ کے جاتی ہے. کچھ دنوں کے بعد فرمانے لگے یہ پڑھنے والا نہیں، کند ذہن ہے، بی بی اس کو لے جو. کہنے لگی حضور میں نے پڑھنے کے لیے بھیجا ہی کب ہے؟ آپ اللہ کے ولی ہیں، اس سے اپنی خدمت کروائیں. آپ نے کچھ دنوں کے بعد پھر ماں آئی، کہا اس کو لے جاؤ، اس کو آتا جاتا کچھ ہے نہیں. کہا نہیں تھوڑیاں مجھاں نوں پٹھے پائے گا. سمجھ رہے ہو؟ یہ آپ کے بھینسیں سنبھالے گا، آپ کے جو جانور ہیں، آپ کا جو ڈیرہ ہے اس کو چلائے گا، ان کو پٹھے ڈالے گا. تو وقت گزرتا گیا، 8 سال درس نظامی کے کورس مکمل ہوئے. آج دستار فضیلت کا جلسہ ہے. یہ دستار فضیلت کی پگڑی تمہیں کیا پتا یہ کیا ہے؟ یہ خوش نصیب وہ جب تجھے استاد وہ پگڑی کے بل دیتے ہیں نا، وہ بالی نہیں ہوتے، وہ تیرے درجوں کو بلند کرتے چلے جاتے ہیں. کیسے کیسے مبارک لوگ وہ ہوتے ہیں. تو مولانا سردار احمد صاحب لسٹ بن گئی، سٹیج سج گیا، جیسے علماء تشریف فرما ہیں. یہ دیکھو نا ماحول کیسا سجا ہوا ہے، کیسے پھبا ہوا ہے، یہ اپنی نگاہوں میں محفوظ کر لیں. تو اس طرح جب سارا ماحول سج گیا تو اب لسٹیں پڑھی جانے لگی. تو سب سے پہلے اعلان اس کا ہوتا ہے جو بھینسوں کو چارہ ڈالا کرتا تھا. گندے کپڑے، اس نے تو کپڑے بھی نہیں بدلے، دوسروں نے بڑی خوشبوئیں لگائی ہوئی تھی. آج بڑا فضیلت کا دن ہے، آج فضیلت کا تاج استاد ہمارے سر پہ سجائیں گے، آج بلادری میں ڈنکے بجیں گے، آج دنیا کو پتا چل جائے گا یہ عالم دین بن چکا ہے، یہ محمد کا نوکر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عالم دین، اس کو نعمتوں سے نواز دیا گیا ہے. آج تو میرے ڈنکے بج جائیں گے. مگر اس کو تو بیچارے کو خبر ہی کوئی نہیں تھی. وہاں سے بیٹھا ہوا نہ آیا تو سب سے آگے، آنکھوں میں آنسو ہیں. مفتی محدث اعظم فرمانے لگے سنو، کسی کو تو
کوئی خطیب، کوئی حافظ، کوئی پیر پگڑی باندھے گا، پر اس کو ہاتھ نہ لگانا، اس کے سارے بل میں خود ہی کسوں گا. اور اس کو پگڑی باندھتے جاتے اور روتے جاتے، آنسو بہاتے جاتے. پگڑی باندھی. لوگوں کیا بتاؤں آپ کو، کسی پنجابی کے شاعر نے کہا، چھڈ پردہ حسن حجاباں نو، چھڈ درس تے پھوک کتاباں نو، چھڈ کام میں پڑھن پڑھاون دا، سکھ چج کوئی یار مناون دا. یہ بھی وہ راز ہے، میں وہ بات نہیں کر رہا ہوں. علم علم ہے، مگر یہاں معاملہ دیکھو الٹ بھی ہے. ادب والوں کو مقصود حاصل ہوتا ہے، بے ادبوں کو کبھی نہیں ہوتا. آج کیوں نہیں کامیاب ہو کے بچے نکلتے؟ 50 بچوں کی کلاس 5 پر جاتے ہیں، 10 جاتے ہیں، کتنے پیچھے سے بھاگ گئے؟ اس لیے کہ وہ درد والدین پیدا ہی نہیں کرتے، وہ محبت لے کر ہی نہیں آتے، اس لیے وہ ناکامی زیادہ ہوتی ہے. کوئی اتنے سالوں میں بھاگ گیا. ہمارے دارالعلوم صدیقیہ کا ایک بچہ اتنا قابل حافظ ہے اور قریب پہنچا ہوا، اب غالباً 23 بارے، اس کی منزل اتنی ٹائٹ، اور اس کو گھر والوں نے گھر بنا دیا. دل نہیں کرتا. یہاں کیا کریں گے آپ؟ مار تو سکتے نہیں، کہہ تو سکتے نہیں. اب یہ وہ جذبہ ہے، معمولی بات نہیں ہے. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر ہم اس پہاڑوں پہ نازل کرتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے. یہ امت مصطفیٰ ہے جس کا 12 سال کا بچہ حافظ قرآن ہے. اور کون ہے جس کے سینے میں قرآن نہیں ہے؟ سورہ اخلاص ہو، سورہ فاتحہ ہو، کسی نہ کسی صورت میں آپ کے سینوں میں قرآن ٹھاٹھے مار رہا ہے. اور یہ برکتیں ہیں. تو وہ اس کو بس پگڑی باندھی. جب پگڑی باندھی، آنکھیں سے آنسو گرتے رہے. استاد نے پھر پتہ نہیں کیا کہا ہے، اللہ نے پھر کیا کیا ہے. سارے کہتے ہیں جو کلاس فیلو تھے، جہاں مسئلہ پھنس جاتا تھا اس سے پوچھتے تھے جو مجھا نو پٹھے باندھا رہے. تو یہ معاملہ ہے. نہ مسجد میں، نہ مکتب میں، نہ کعبہ میں، نہ معبد میں. سنا ہے عشق تیرے کی کتابیں تیرے کوچے میں پڑھائی جاتی ہیں. پڑھنے والا کوئی ہو، پڑھانے والے آج بھی ہیں. آج کہا جاتا ہے بس ہے ہی کوئی نہیں، اندھیرا ہو گیا دنیا میں، کوئی ہے ہی نہیں. اللہ کی قسم ہے، تمہیں یہ پتا ہے اچھا کپڑا کہاں سے ملتا ہے، تمہیں یہ پتا ہے اچھی مٹھائی کہاں سے ملتی ہے، تجھے پتا ہے اچھا گوشت کس دکان پہ ہے، تمہیں پتا ہے کہ کون سی بیکری اچھی ہے، اور وہاں کتاریں لگی ہوئی ہیں. پاؤں کا پتہ ہے تمہیں کس کے اچھے ہیں، مگر تمہیں یہ نہیں پتا کہ محمد کا غلام کہاں دکان لے کر سچا سودا بیچ رہا ہے. اس کا تمہیں نہیں پتا. کوئی اندھیرا ہو گیا ہے؟ کیا سمجھتے ہو؟ اندھیرا ہو گیا ہے. اللہ کی قسم آسمان سے بارش نہیں گرے گی، زمین سبزے نہیں اگائے گی، اگر زمین پہ میرے مصطفیٰ کریم کے وہ برکت والے لوگ جو اس کو، جو نبوت کے علم کو ایسے بھی پڑھاتے ہیں، ایسے بھی پڑھاتے ہیں، دونوں طریقوں سے کرم ہوتا ہے. تو میرے بھائیوں، یہ ہماری اپنی سوچ ہے. میڈیا، سوشل میڈیا، ہم ساری رات جاگو. 8 دن کے بعد ہم نے خطاب کرنا ہے جمعے کو، تو وہ کیا اثر کرے گا آپ کو؟ جہاں مائیاں ناچ رہی ہیں، جہاں بابے ناچ رہے ہیں، جہاں غلط ایسے الفاظ جس میں تو گم ہو گیا، بلکہ سٹیج ڈرامے کرنے والے مولوی آ گئے. اتنا فتنے کا دور ہے کہ سوشل میڈیا پہ ایسے غیر ذمہ دار اور ایسے غلیظ موضوع رکھ کر نوجوانوں کو دین کے اندر بھی غلیظ باتیں ان کے ذہن میں ڈالی جاتی. اس وقت تو بچنا بڑا مشکل ہے. ہم کہتے ہیں ہمارے بچے غلط ہیں، نہیں، ان کی صحبت کو آپ نے دیکھا. میں آپ کو پتا ہے پنچایت کا آدمی ہوں. مجھے ایک نوجوان بدتمیزی کی اس نے اپنے بڑوں سے میرے دفتر میں. میں نے اس کو غصے ہوا، میں نے کہا تمہیں شرم نہیں آتی؟ وہ سارے چلے گئے تو میرے پاس اکیلا بیٹھا. اتنے موٹے اس کے آنسو تھے. رو کر مجھے کہنے لگا میں حضور آپ کی بڑی عزت کرتا ہوں، آپ ناراض ہو رہے تھے. میری مامی تھی، ماموں باہر ہوتے ہیں ملک سے، ابو کہتے تھے وہاں سویا کرو. میں سوتا تھا. 14 سال کی عمر میں میرے ساتھ غلط مامی نے رشتہ قائم کر لیا. اب میں درندہ ہوں، انسان نہیں ہوں. مجھے کیا پتا ہے رشتے کیا ہوتے ہیں. اب میں رونگٹے کھڑے ہو گئے. یہ تمہارے معاشرے کی باتیں ہیں. 13 سال کی بچی کنڈی لگا کر اپنی ماں کو اندر بند کر کے بھاگ گئی کسی گینگ کے ساتھ.
جو حشر ہوا میں بتا نہیں سکتا. یہ معاشرے کی وہ برائیاں عرض کر رہا ہوں جو تیری غفلت کا سبب بنی کہ تو نے ان کو علماء کرام کے پاس نہیں بیٹھنے دیا. یہ تیرا علم جو سیکھے گا عالم دین بنے گا. اٹھاؤ ساری کتابیں, ذمہ داری سے کہتا ہوں. میرے نبی نے نہیں کہا جس نے عالم دین کی زیارت کی اس نے میں محمد کی زیارت کی. کیا حضور نے نہیں فرمایا جس نے اس سے مصافحہ کیا اس نے میرے ساتھ ہاتھ ملایا؟ حضور نے نہیں فرمایا جو اس کی صحبت میں بیٹھا وہ میری مجلس میں بیٹھا؟ جو اس کی مجلس میری مجلس ہے. تو اب اندازہ تو کرو اس سے بڑا عہدہ کہاں سے ملے گا؟ انجینئر بننے والوں, ڈاکٹر بننے والوں, دنیا کے عہدوں کے پیچھے بھاگنے والوں, خدا کے لیے ہے اپنے جگر کے ٹکڑوں کو دین کے لیے دو. یہ میرا بیٹا صاحب ذرا سلیم اللہ میرے ساتھ ہے, یہ بھیرا شریف سے پڑھا. بھیرے کے بعد اس کو الحمدللہ مصر میں, جامعہ ازہر مصر میں یہ چلا گیا. اور میں اپنا پورا زور لگا رہا ہوں. ہماری زندگی میں تو بڑے اندھیرے تھے مگر کم از کم اپنے بچوں کو سابقہ بیچ کر بھی تعلیم دے دی تو قبریں ٹھنڈی ہو جائیں گی. آج جدھر اس کے ساتھ کلاس فیلو جو پڑھتے ہیں تمام پاکستان کے جو آستانے ہیں ان کے بیٹے ساتھ پڑھتے ہیں اور بڑے بڑے لوگوں سے تعلق. تو مجھے یہ ٹھنڈ ہے کہ جب میں مروں گا ضرور سے اس کے جو استاد ہیں سارے عالم وہ ضرور شامل ہوں گے. تو یہ وہ کمائی ہے جو ہمارے ذہنوں میں موجود ہے. اس لیے میرے بھائیوں یہ مفتی صاحب ینگ ہیں, ان کے ساتھ یہ صدر ہیں, ان کا بھی جذبہ جوان ہے. یہ دونوں نوجوان بڑی کوشش کر رہے ہیں اس دین پہ بہار لانے کی اور کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں کامیابیاں عطا کر دے. آج جو ان کا ساتھ دے گا, آج جو ان کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا, ایسا ہی ہے جیسے قائد اعظم نے پاکستان بنایا تھا. آج کا دور اور ہے. یہ حضرت جنید بغدادی والی عبادت کی ضرورت نہیں ہے. آج سوشل میڈیا کا دور ہے, آج ننگی فلمیں ہیں, آج غلیظ پروگرام ہیں. اگر تو بچ کر 5 نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھ لیتا ہے یا ویسے ہی نمازوں کی پابندی کرتا ہے, کمی پیشی ہو جاتی ہے, سچ بولتا ہے, جھوٹ نہیں بولتا, ہیرا پھیری نہیں کرتا, ماں باپ کی گستاخی نہیں کرتا, اللہ کی قسم چند ہی جملے ہیں, چند ہی باتیں ہیں, وعدہ خلافی نہیں کرتا, تو میں سمجھتا ہوں اللہ کا ولی ہے, تو اللہ کا دوست ہے. آج شب بیداری کی ضرورت نہیں ہے. آج تو خالصتاً دین کے لیے نکلنا ہی بڑا مسئلہ ہے. آج تو ہم نکلتے ہماری نیشتیں ہی ٹھیک نہیں ہیں. کیا کہا تھا سلطان العارفین نے؟ آپ فرماتے ہیں سنو, جے رب ملدا نواتیاں توتیاں تے ملدا ڈڈواں مچھیاں. سن لے میں کیا کہہ رہا ہوں. جے رب ملدا ناتیاں توتیاں ملدا ڈڈواں مچھیاں تے جے رب ملدا لمیاں والا تے ملدا پیڑاں سسیاں. تے فرماندے نے جے رب ملدا راتی جاگیاں تے ملدا کال کڑیچاں چمگدڑ جس کو کہتے ہیں. تے فرماندے نے جے رب ملدا جتیاں ستیاں ملدا نراں کھسیاں. تے فرمایا رب نو ملدا باہو نیتاں جنہاں دیاں سچیاں. سچیاں نیتوں کی ضرورت ہے. اگر کوئی کام اللہ کے لیے کیا جائے, میرے شیخ نے مجھے کہا متی اللہ جہاں جاؤ گے دل میں خیال آیا کہ بوتل ملے گی وہاں کھانا ملے گا. متی اللہ سفر بوتل کے لیے ہے یا کھانے کے لیے ہے, اللہ کے لیے نہیں. کون سا کلام ہے جو تمہارے کلام متکلم کا ترشو ہوتا ہے. ترشو کیا ہے؟ آپ پانی ڈالیں گلاس میں, ٹھنڈا پانی ہو تو سٹیل کے گلاس میں, وہ پانی جو باہر سے آتا ہے وہ کہاں سے آ گیا؟ آتا ہے پانی تو اندر ہے, یہ لیک بھی نہیں ہے. تو ٹپک رہے ہیں جو قطرے وہ اس پانی کا ترشو ہے. تو یہ کلام متکلم کا ترشو, جس طرح کلام کی پوری کائنات متکلم کی جوڑ کوئی نہیں اس لیے اس کے کلام کے بھی جوڑ کوئی نہیں, اور جس کے سینے میں یہ کلام آ گیا اس بندے کی بھی جوڑ کوئی نہیں. عزت والے وہ ہیں جو علم والے ہیں. اور امام غزالی کی بات سنیں اور بات کو کلوز کر رہا ہوں. امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے حد کر دیا. ہاتھ جوڑ کر علماء سے عرض کرتا ہوں, امام غزالی فرماتے ہیں سارے مردہ ہیں, زندہ ہیں علم والے. کہو نا ذرا سبحان اللہ. میں نے کیا کہا؟ سارے مردہ ہیں, زندہ ہیں علم والے. آگے فرماتے ہیں علم والے سارے سوئے ہوئے ہیں, جاگ رہے ہیں عمل والے. اور آگے کیا فرماتے ہیں؟ آگے فرماتے ہیں سارے عمل والے جو ہیں وہ خطرے میں ہیں, خطرے سے باہر ہیں اخلاص والے. آگے کہتے ہیں سارے اخلاص والے جو ہیں وہ سارے خلاص والے گھاٹے میں ہیں.
کامیاب اور منافع میں ہیں عاجزی والے. یہ 4 جملے ہیں خدا کی قسم رونگٹے کھڑے کر دیتے ہیں. یہاں بڑی بڑی شخصیتیں تشریف فرما ہیں, بڑے بڑے مبارک وجود ہیں. اہل سنت کو اللہ نے بڑا نوازا ہوا ہے, بڑی برکتیں تمہیں دی ہوئی ہیں, مگر یہ زمانہ بدل چکا ہے. ہم علم سے دوستی نہیں کرتے. ایک میرا ساتھی کہتا ہے حضور ساڈے ال پیر صاحب راتی آئے نا ایڈے ایڈے انہاں دی گڈی دے ٹائر سن, تو تھلے آ کے مرنا ٹائراں دے. وہ بات کر جو دین والی بات ہے. یہ پیر صاحب کے ٹائر گن رہا ہے کہ کتنے کتنے لمبے ہوں گے. خدا کا واسطہ ہے یار, کوئی معیار ہے, کوئی بات کا کوئی کیا سوچ رہے ہو, کیا بات کر رہے ہو؟ تو ہم نے ان چیزوں کی طرف جانا شروع کر دیا. بہت سارے آدمی ہیں نماز نہیں پڑھتے. ہمارا اللہ کی قسم ان لوگوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, اہل سنت کا کوئی تعلق نہیں ہے. جو لوگ نماز نہیں پڑھتے, نمازیں دل میں پڑھتے ہیں, دل کی نمازیں ہیں. اور یہ پیروں نے جتنا نقصان ہمیں پہنچایا ہے نا, میں سارے سے نہیں کہہ رہا ہوں, میں خود آل و مہار شریف مرید ہوں, ٹھیک ہے. یہ آستانوں کی بہاریں ہیں, مگر ان کی جو ضربیں لگاتے ہیں لا الہ, ضربیں لگاتے ہیں, تربیت کرتے ہیں, انسان بناتے ہیں, لالچ نکالتے ہیں سینے سے. اور صوفی بزرگ جو ہیں ان کے پاس بیٹھنے والوں کو ایسا بے نفس کرتے ہیں کہ کیا بات ہے. اللہ کی عزت کی قسم, جے میں تینوں باہر ڈھونڈاں تے اندر کون سمانا, تے جے میں تینوں اندر ڈھونڈاں پھر مقید جانا. سب کچھ تو میں, سب وچ تو میں, سب تو اونچا پہچانا. میں بھی تو تے تم ہی تو, ایتھے بلا کون نہ مانا. اگر یہ باتیں غور کرنے والی ہیں, نحنو اقرب کہندا کہندا سونا ساڈے ویڑے آیا, حبل الورید دی چھیج بچھا کے ساڈے اندر ڈیرا لایا, فی انفسکم دی شمع جلا کے ساڈا لوں لوں آ چمکایا. یار وسے وچ کر دے اساں ایویں ہی شور مچایا. اگر ڈھونڈنا چاہتے ہو, ملنا چاہتے ہو تو پھر ملو, تمہیں ہر طرف اسی کے جلوے نظر آئیں گے. کون ہے جو مردہ زمین کو زندہ کر رہا ہے بارش کے ساتھ؟ کون ہے؟ وہی تو پروردگار ہے. کون ہے جو انار کو تیار کرتا ہے؟ تم نے دیکھا نہیں اس کے اندر کس طرح سے وہ دانے بنتے ہیں, اندر کس طرح سے اس کے اندر ماشاءاللہ وہ تھرماپول, ہم پنکھے بناتے ہیں, تھرماپول لاتے ہیں. یہ مٹیریل کہاں سے آ رہا ہے؟ اندر پہاڑ بن رہے ہیں جس کے اندر تھرماپول ہے, اس پہ دانوں کی قطاریں ہیں, اس کے اوپر ریشم جیسا کپڑا ہے, اس کے اوپر سخت سی اس کی چھال ہے, اور پھر کلر اس کا لال ہے. تو جب وہ تیرے سامنے آتا ہے تو تو تڑپ کر کہتا ہے, اور جو ہے جس کو جذب ہے, جس کو محبت ہے, وہ پکار اٹھتا ہے کہ یہ بنانے والا کون ہے؟ بولو. یہ اللہ ہے, وہی اللہ ہے جس کا کلام قرآن ہے, وہی اللہ ہے جس کا حبیب مصطفیٰ ہے, وہی اللہ ہے جس کا دین اسلام تمہارے سامنے ہے. اور میرے بھائیوں, خدا کے واسطے سے ہم چونکہ دین سے دور ہو گئے, اور دور ہونے کی وجہ سے علماء سے, سب سے بنیادی وجہ ہم علماء سے دور ہو گئے. اگر عام مہمان کے لیے حضور نے فرمایا 10 رحمتیں 10 برکتیں تیرے گھر میں داخل ہوتی ہیں, جب وہ تیرے گھر میں آتا ہے مہمان, اور آتا ہے تو اپنا رزق ساتھ لاتا ہے, خوش ہو کر جائے تو تیرے گناہ لے کر چلا جاتا ہے. تو اب مجھے بتاؤ, اگر رسول اللہ کا کوئی غلام عالم دین تیرے دسترخوان پہ آئے, تیرے گھر میں آئے, تو پھر مجھے بتانا اس کے وجود کی برکتیں تمہیں کتنی نصیب ہوں گی. ان نسبتوں نے ہمیں برباد کر دیا. جی مولوی تو بس اس طرح ہیں, اسی لیے ہم بچوں کو دین نہیں سکھاتے. ہم بچوں کو, میں کہتا ہوں جب ساری ڈگریاں ختم ہو جائیں گی, اسی حافظ قرآن کو میدان محشر میں کہا جائے گا, یہ 10 بندے ہیں, ادھر تو ایم پی ایم این اے کے کوٹے ہیں نا, وہاں حافظ قرآن کے کوٹے ہیں. فرمایا جائے گا جن پہ 10 بندوں پہ جہنم واجب ہے, ان کو لے جاؤ, اور جہنم سے آزادی دی جاتی ہے. جس کو تیرا جی چاہتا ہے, ذرا طاقت کو تو دیکھو, اختیارات کو تو دیکھو, اللہ کے کرم کو تو دیکھو, مگر اس طرف بچوں کو نہیں لا رہے ہو. اس طرف لاؤ اپنے بچوں کو, تاکہ ایک عظیم الشان ادارہ قائم ہو جائے. خوش نصیب وہ بندہ کام کرنے والا تمہارے پاس آ گیا ہے, وہ کام کرنے والا ہے, مگر فتنے فساد بھی بڑے پیدا ہوتے ہیں. جامعہ ریاض المدینہ مولانا سعید مجددی رحمت اللہ علیہ نے اس کو ہماری موجودگی میں, جب حاجی حنیف طیب وفاقی وزیر تھے تو وہاں آئے تھے, انگلش میں, فارسی میں, اردو میں بچوں نے تقریریں کی. اتنا خوبصورت ادارہ, اور اس کو ایسی نظر لگی کہ آج تک زوال پذیر رہا, اور اب پھر اس کی تعمیر
تعمیر ہو رہی ہے، ادارے بنتے ہیں، مگر ساتھیوں جو ساتھ دیتا ہے اس کی دنیا بھی بن جاتی ہے، آخرت بھی بن جاتی ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کمی پیشی ہوئی تو معذرت چاہتا ہوں، مگر میں تو اللہ کی قسم ایسے وجد میں آتا ہوں، مجھے بھول جاتا ہوں، پھر مجھے یہی خیال آتا ہے جلوہ تیری ذات کا سو بسو ہے، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے۔ رب رب کر دے بڈھے ہو گئے ملا پنڈت سارے، رب دا